بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام غضنفر علی خان ہے اور میں لاسٹ 35 ایئرس سے انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. خود میں ایک انڈسٹری چلاتا ہوں اور اسی طرح جتنے پلیٹ فارم بزنس سرکلس کے ہیں میں ان سب کے ساتھ ورکنگ کرتا ہوں. اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک میں آئی پی پیز کی وجہ سے آ گئی، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ ایک وہ ایجنڈا ہے آئی پی پیز کا جس نے ہماری اکنامی کو، ہماری گروتھ کو آلموسٹ جو ہے بالکل ڈیک لائن پہ لے کے چلا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرسٹی وہ ایشو ہے جو ہر انڈسٹریز کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جس پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمارے اگینسٹ ہیں یا ہم سے منسلک نہیں ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے ایسوسیشن اور گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جس میں سارا بزنس سرکل ایک یونٹی شو کرنا چاہیے. یہ وہ کور ایشو ہے جس سے سارا بزنس سرکل آپ کا امپیکٹ کر رہا ہے اور ہماری اکنامی خراب ہو رہی ہے، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے. اس میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا ہمارے احسن تنویر بھائی، انہوں نے اس ایجنڈے کو اٹھایا اور اس کو سمجھا، اس کو ریئلائز کیا اور اس کو پورے پاکستان میں وہ ایک آواز کریٹ کر رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہم اس آواز کو اور مضبوط کریں اور ان کے شانہ بشانہ چلیں، اور جتنے چیمبر، جتنی ایسوسیشن، کراچی کی 103 ہے، پاکستان کی، پورے پاکستان کی مور دین نیئر ٹو 400 ہے، اگر سپوز 350-400، تو ہماری ایسوسیشن چار چیمبرز کی آواز جو ہے وہ مل کے یونٹی کے ساتھ کھڑی ہونا چاہیے. ادروائز یہ ہم اگر اس کو یونٹی یہاں شو نہیں کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی انڈسٹری کو خود ہی ختم کر دیں گے. کم از کم ہم سچ کا ساتھ تو دیں، کھڑے تو ہوں، آواز تو اٹھائیں. مردہ زمین رو کے جینا اور پھر یہ رونا کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایسے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں اس ایشو کو ایک کور ایشو بنانا ہے اور مل کے چلنا ہے. اب آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس ایشو کو یہ دیکھیں، کسی بھی کنٹری کی اکنامی اسٹرانگ ہوگی تو کتنے سارے اس کے ایڈوانٹیج ہیں، کتنے سارے اس کے ایڈوانٹیج. سپوز اگر اکنامی اسٹرانگ ہوگی تو آپ مجھے بتائیں اس کی کاسٹ کم ہوگی، اس کا مارک اپ کم ہوگا، اس کا جو ہے انٹرسٹ کاسٹ کم ہوگا، اس کی فائنینشیل ریزرو بڑھیں گے، امپلائمنٹ بڑھے گی. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ریورس چلے جائیے، انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جائے گی. لوکلائزیشن نہیں کریں گے آپ تو چیزیں سستی نہیں ہوں گی. تو یہ وہ کرائٹیریا ہیں جن سب کا بیک بون اور بیس اکنامک کرتی ہے. اکنامک کو چلنے کے لیے جو کرائٹیریاز ہیں، اگر وہ اس کو نہیں ملیں گی تو اکنامک کیسے گرو کرے گی؟ باہر سے قرضے لے کے فنڈنگ ڈال کے اکنامی گرو کرے گی؟ یہ کون سی سائنس ہے، کون سی اکنامی ہے جو یہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں؟ باہر سے قرضے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ملک ترقی کرے گا. نہ ملک ترقی کرے گا، نہ سود جو ہے بڑھتا جائے گا، نہ مارک اپ کم ہوگا، نہ چیزیں سستی ہوں گی. قرضوں سے کبھی کوئی چیز صحیح ہوئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اپنے گھر کو چلانے کا قرضہ لیں گے، کیا گھر چلا سکیں گے؟ اگلے مہینے کیا کریں گے؟ تیسرے مہینے کیا کریں؟ قرضے 4 مہینے آپ کو چلا لے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ جب تک آپ اپنی بیس اسٹرانگ نہیں کریں گے، چیزیں اپنے ملک میں خود پیدا نہیں کریں گے، سستی نہیں کریں گے، بنائیں گے نہیں، خود دوسروں پہ کھڑے رہیں گے کہ جی وہ دے گا تو ہم چلیں گے، آپ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. آپ سوسائڈ پہ جائیں گے، خودکشی کریں گے جو آپ کے دروازے پہ کھڑی رہے گی. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو سمجھیں. گورنمنٹ کو تو سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا. بہت ہو گیا ان لوگوں کو سمجھا کے، ان کو نہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ایسے لوگوں کو منسٹر بنا دیتے ہیں جن کو الف بے منسٹری کی نہیں آتی، جن کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس سبجیکٹ کا جس کو ان کو منسٹری دے دی جاتی ہے، وہ کیا چلائیں گے منسٹری جو ہے. تو بھائی ہمیں اب اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا، ہمیں جانا ہوگا، ہمیں ان کو بتانا ہوگا، ریئلائز کرانا ہوگا، تو وہی ہماری سکسیز ہوگی. تھینک یو جناب.